بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ سورہ جن جس کی پہلی 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 4 سے 7 تک پڑھیں گے۔ فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ جنوں کا گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لا چکا ہے اور وہ اپنے کفریہ اور شرکیہ عقیدے سے ہٹ کر عقیدہ توحید اختیار کر چکے ہیں، لیکن وہ اپنے اس سابقہ عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے تھے۔ لہٰذا آیت نمبر 4 میں جنوں کا وہ گروہ کہہ رہا ہے وَأَنَّهُ وَمَنَ اور بات یقیناً یہ ہے کانا تھا یقول کہتا سفیہنا ہمارا بیوقوف اللہ اللہ پر شططا زیادتی کی بات۔ وہ زیادتی کی بات کیا تھی جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے کہ یہ جنوں کا گروہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور اللہ کی شان بڑی بلند ہے، اس اللہ نے نہ تو کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان جنوں کو ان کے بڑوں نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کی بیوی بھی ہے اور اللہ کی اولاد بھی ہے۔ اب جب یہ ایمان لے آئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمارا اللہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، ان چیزوں سے پاک ہے اور ہمارے اللہ کی شان بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہمارا عقیدہ کیوں بنا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا بیوقوف۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ہمارا بیوقوف سے مراد ہے کہ ہمارے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اور اگر اس سے واحد مراد لیں تو ہمارا بڑا کون تھا؟ شیطان، ابلیس، کیونکہ وہ بھی جنوں میں سے ہے۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کی بیوی اور اللہ کی اولاد ہے، تو اس لیے یہ جن کہہ رہے ہیں کہ اور بات یقیناً یہ ہے کہ ہمارا بیوقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا تھا۔ اب یہ اقرار کر رہے ہیں کہ جو باتیں ہمارے بڑے نے ہمیں بتائی ہیں وہ کیا تھی؟ اللہ پر زیادتی تھی، جبکہ اللہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس بڑے کو، چاہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے یا چاہے ان جنوں کے اندر جو سردار ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے تھے اللہ پر۔
اور وہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ پر. ہمیں گمراہ کیا گیا کہ اللہ کی بیوی بھی ہے، اللہ کی اولاد بھی ہے، اللہ کے شریک بھی ہیں، جبکہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی اور شریک ہے. اور بات یہ کہ یقیناً بات یہ ہے کہ ہمارا بیوقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا تھا. وَأَنَّا، اور یہ کہ ظننا، ہم نے گمان کیا، ظننا ہم نے گمان کیا، لن تقول الانس، کہ انسان نہیں کہے گا. اور لن جو ہے، ان کا معنی یہ، لن جو ہے یہ ہرگز نہیں، تقول کا معنی کہنا، الانس انسان. اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ انسان ہرگز نہیں کہے گا، والجن، اور جن، یعنی ہمارا یہ یقین تھا یا ہمارا یہ گمان تھا کہ جن اور انسان، چونکہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، تو یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح تو کہہ رہے ہوں گے. ہم بھی ان کی باتوں میں آ گئے. کیوں کہ ہمارا یہ یقین تھا، ہمارا یہ گمان تھا کہ انسان اور جن جو ہیں وہ ہرگز نہیں کہیں گے کیا، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ. یعنی انہوں نے کہا اللہ کی بیوی ہے، ہم نے مان لیا. انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، ہم نے مان لیا. کیوں مانا؟ اس لیے مانا کہ ہمیں گمان تھا کہ جن اور انسان جو ہیں یہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، جن اور انسان اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے. اس لیے ہم نے کہا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد اور بیوی ہے تو پھر ہوگی. تو ہم ان کی باتوں میں آ گئے. یہ جنوں کا وہ گروہ کہہ رہا ہے جو مسلمان ہو چکا ہے، عقیدہ توحید اختیار کر چکا ہے. اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. اور یہ کہ ہم نے گمان کر لیا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. یعنی یہاں گمان بمانا یقین ہے. ہمیں یقین تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پر تو جھوٹ باندھ نہیں سکتے. آگے جنوں کا ایک گروہ پھر وہی بات کرتا ہے، بڑی اہم بات ہے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ کانا تھے، رجال، راجل ان کی جمع ہے، آدمی، انسان، لوگ، من الانس، انسانوں میں سے، من کا معنی سے انس کا معنی انسان. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے، یعوذون، پناہ پکڑتے، برجال من الجن، جنوں کے بعض لوگوں سے، جنوں کے بعض لوگوں سے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ، انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے بعض لوگوں سے پناہ پکڑتے تھے، جنوں کے بعض لوگوں سے پناہ پکڑتے تھے. کیا مطلب ہے کہ شروع میں جن جو تھے یہ انسانوں سے بہت ڈرتے تھے، جن جو تھے وہ انسانوں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. اور جہاں بھی انسان لوگ جا کے پڑاؤ ڈالتے، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، تو وہاں سے جن بھاگ جاتے تھے. انسان کو دیکھ کے جن خائف ہو جاتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، عرب کے کچھ بیوقوف اور مشرک قسم کے لوگوں نے جب جنگلوں میں، بیابانوں میں جانا، اور وہاں کیونکہ سفر کرتے تھے، تجارتی قافلے جاتے تھے، تو راستے میں پڑاؤ بھی ڈالنا ہوتا تھا. تو اگر ان کو کسی جنگل یا کسی صحرائی علاقے میں یا کسی ایسے کہہ لو غیر آباد علاقے میں ٹھہرنا پڑ جاتا تو یہ اعلان کرتے. اعلان کیا کرتے کہ ہم جو جنوں کا سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں، جو جنوں کا سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں. تو رفتہ رفتہ جنوں نے کہا اچھا یہ انسان ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر جنوں نے لوگوں کے اوپر یعنی انسانوں کے اوپر چڑھائی شروع کر دی.
اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب جن جو ہیں وہ نڈر ہو چکے ہیں، بے باک ہو چکے ہیں، اور ایک ان کے اندر جرت آ گئی ہے، بہادری آ گئی ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں کسی نہ کسی انسان کا کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا تو اللہ کے اذن سے ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے اندر ایک جرت آ چکی ہے۔ تو یہ گروہ خود اس بات کا ذکر کر رہا ہے، یہ گروہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہمارے جنوں میں اتنی کوئی جرت نہیں تھی، کوئی بہادری نہیں تھی، یہ تو انسانوں کی غلطی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے تو وہ ہمارے سرداروں سے پناہ مانگنا شروع ہو جاتے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی اب یہ ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، چلو پھر اس طرح تو پھر اس طرح ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جن کہہ رہے ہیں کہ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے بعض لوگوں سے پناہ پکڑتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر اترو، یعنی پڑاؤ ڈالو، جب تم کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی ویرانہ ہو، جنگل ہو یا کوئی بھی غیر آباد علاقہ ہو، تو تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ یہ کلمات صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ یا التامۃ من شر ما خلق۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ کلمات پڑھ لیتے ہو، یعنی جنوں کی پناہ میں نہیں آنا، تم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ میں اللہ کے کامل جو کلمات ہیں اس کی پناہ میں آتا ہوں، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک تم وہاں سے کوچ نہیں کر جاتے، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی تم نے پڑاؤ ڈالا ہے، بجائے اس کے کہ تم جنوں کے سرداروں کو پکارو اور ان کی پناہ میں آؤ، نہیں، تم اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اور یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، کسی جن کی پناہ میں آنا یا کسی اور بڑی طاقت جو آپ کی نظر میں یہ فلاں بابا فلاں بزرگ، تو یہ کفریہ اور شرک ہے۔ پناہ صرف اللہ سے مانگنی ہے اور اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ تو فرمایا کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ جنوں کا گروہ اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے بعض لوگوں سے پناہ پکڑتے تھے۔ اب یہ جو عمل تھا اس نے جنوں کے اندر ایک جرت پیدا کی، اور اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے۔ فرمایا فزادوہم، تو انہوں نے زیادہ کر دیا، ہم ان کو یعنی جنوں کو، انسانوں کے اس عمل نے جنوں کو زیادہ کر دیا۔ کس چیز کے اندر؟ رہقا۔ اس کے دو معنی ہے، ایک ہوتا ہے غرور اور ایک ہوتا ہے سرکشی۔ یعنی غرور کے اندر ان میں تکبر آ گیا، اچھا ہم بہت بڑے ہیں، ہم سے انسان پناہ مانگتے ہیں، ہماری پناہ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ سرکشی۔ سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اور زیادہ یعنی اللہ کی نافرمانی میں اور سرکشی کے اندر آگے بڑھ گئے۔ فرمایا فزادوہم، تو انہوں نے زیادہ کر دیا، کنہوں نے؟ انسانوں نے، یعنی انسانوں کے اس جملے نے کہ ہم جنوں کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں، اس جملے نے، اس عمل نے کیا کیا؟ ان کو سرکشی میں زیادہ کر دیا، ان کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ آگے فرمایا وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ ظنوا، گمان کیا کرتے تھے، یعنی انسان۔ یہ اب کفار کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، جن واپس جا کے اپنے جنوں کے پاس، جنوں کا گروہ واپس چلا گیا ہے اور وہ عقیدہ بیان کر رہا ہے مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا۔ وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ ظنوا، گمان کرتے تھے، کما، جس طرح ظننتم، تم نے گمان کیا، تم نے گمان کیا، یعنی جنوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گمان کرتے تھے، مراد مشرکین مکہ، کفار مکہ، یا ہر وہ کافر جو آخرت کا منکر تھا یا وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا منکر تھا۔
کما ظننتم جس طرح تم نے گمان کیا، کیا اللَّن یبعث اللہ احدا، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، یبعث اٹھائے گا، اللہ احدا کسی ایک کو، یہ کہ اللہ کسی کو کبھی بھی نہیں اٹھائے گا، یہ کہ اللہ کبھی بھی کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ نہیں کرے گا، جیسے تم جنوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ جو لفظ پیچھے ہے نا کما ظننتم، جیسے تم نے گمان کیا ہوا ہے، تو یہی گمان کفار مکہ کا ہے۔ اب جن ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا بھی، کہ اللہ کسی ایک کو بھی نہیں اٹھائے گا، اور تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اللہ اٹھائے گا، کیونکہ مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کا عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور سارے عقائد پختہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا بھی گمان ہے، تمہارا بھی گمان ہے کہ اللہ کسی کو کبھی نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا اس کا مطلب جو اہل علم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللَّن یبعث اللہ احدا، کہ اللہ کبھی کسی کو مبعوث نہیں فرمائے گا، اللہ کبھی کسی کو مبعوث نہیں فرمائے گا۔ مطلب ہے کہ ہم جنوں نے بھی یہ سمجھ رکھا تھا کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن وہ پیغمبر آ چکا ہے۔ جس پیغمبر کی زبان سے ہم نے قرآن کو سنا وہ پیغمبر آ چکا ہے۔ تو دونوں معنی اس کے اہل علم نے بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ جو معنی ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے کہ اللہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا، کیونکہ منکرین آخرت جو ہے ان کا یہی عقیدہ تھا، کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا، کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ، یعنی کفار کی بات ہو رہی ہے یا ہر اس بندے کی جو آخرت کا منکر ہے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم جیسے تم نے گمان کیا، اللَّن یبعث اللہ احدا، کہ اللہ کبھی کسی کو نہیں اٹھائے گا، یا اللہ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ تو جیسے تمہارا عقیدہ ہے ایسے ان لوگوں کا عقیدہ ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہر انسان کو، ہر جن کو زندہ کرے گا، اپنے حضور پیش کرے گا، حساب و کتاب اس کا ہوگا، کیونکہ دو ہی مخلوقات ہیں جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان دونوں کا ہی حساب و کتاب ہے، ان دونوں کے لیے ہی جنت اور جہنم ہے۔ تو ان آیات کے اندر جنوں نے اپنے پرانے عقائد کا بھی ذکر کیا، اور جن کی وجہ سے یہ گمراہ تھے، یہ جن صاف ظاہر مسلمان ہونے سے پہلے گمراہ تھے، مشرک تھے، کافر تھے، تو انہوں نے وہ بھی بات بیان کر دی کہ اصل میں ہمیں گمراہ کرنے والے ہمارے بڑے تھے، اور ان کو اب وہ بیوقوف کہہ رہے ہیں، کہ وہ بیوقوف یہ کہتے تھے کہ ہاں بھی اللہ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے جو بیوقوف تھے وہ اللہ پر زیادتی کر رہے تھے، اللہ کے اوپر کیا کر رہے تھے؟ زیادتی کر رہے تھے۔ تو ان آیات میں جنہوں نے اپنے عقیدے کی مضبوطی اور حقیقت بات کا علم ہو جانے کے بعد اس حقیقت کو اختیار کرنا، یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ دیکھو جنوں کے گروہ نے ایک ہی بار قرآن کو سنا ہے اور اسی وقت من و عن اس قرآن کو قبول کیا ہے۔ ہم کتنی بار سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی کے اندر قرآن کے اثرات نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم دل سے قرآن کو سنتے بھی نہیں ہیں اور دل سے قرآن کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے ضرور ہیں کہ قرآن آخری کتاب ہے اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے، لیکن رہنمائی لیتے کوئی نہیں ہے، رہنمائی لیتے نہیں ہے نا۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ہماری معیشت کی بات ہو، ہماری سیاست کی بات ہو، عدالتی نظام ہو، تو اس وقت ہم قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔